بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکم المجاز وحکم المجاز وجود ما ارید به خاصا کان او عاما۔ مجاز کا حکم شرعاً یہ ہے کہ جناب وجود ما ارید به، جو معنی اس سے مقصود بنایا گیا ہے اور جو معنی اس سے آپ لینا چاہتے ہیں وہ معنی اس میں پائے جائے، وہ معنی خاص ہو اور یا عمومی طور پہ ہو، لیکن بہرحال اس میں وہ معنی مقصودی ضروری ہے موجود ہو۔ کما وہ حکم الحقیقت، جس طرح حقیقت کا حکم ہے، حقیقت میں جو معنی حقیقی ہے چاہیے کہ وہ اس میں قائم اور دائم رہے، لفظ کو اپنا حقیقی معنی دینا ضروری ہے اور واجبات میں سے ہے۔ تو یہ اصول میں سے، اصول فقہ میں سے بھی، اصول کلام اور بیان میں سے بھی، تو بہت سارے مسائل جو اصول فقہ کے وہ لغت سے متعلق ہوتے ہیں تو اس لیے، ورنہ اصلاً تو یہ اصول کلام اور اصول بیان کی بات ہے، لیکن کئی سارے احکامات لغت سے بھی متعلق اس بنا پہ حقیقت اور مجاز کی بحث یہاں لے آئے۔ تو حقیقت جس طریقے سے مطلوب ہوتی ہر موقع پہ اپنے لفظ سے، اس طریقے سے مجازی معنی بھی مطلوب ہوتا ہے کہ جس معنی کو آپ نے متعین کر دیا ہے تو وہ پائے جائے۔ وَلِهَذَا جَعَلْنَا لَفْظَ الصَّاعِ فِي حدیث ابن عمر لَا تَبِيعُ الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ وَلَا الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ عَامًا فِيمَا يَحِلُّ وَيُحَاوِرُهُ۔ ہم نے کہا لفظ صاع جو ہے وہ عام ہے، اس لیے کہ لا تبیع الصاع بالصاعین۔ اب نفس صاع کے بارے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، نفس صاع جو برتن ہے، پیالہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ اس کو بیچ سکتے ہو ایک بمقابلے دو کے، جواز میں کسی کا اختلاف نہیں۔ تو پتہ چلا کہ جناب اس سے ہم عام لیں گے، معنی مرادیہ فی ما یحلہ، وَيُجَابِرُ یا وَيُحَابِرُ دونوں قسم کے الفاظ آئے ہیں۔ جس شے کو یہ پیالہ صاع کا، یہ برتن صاع کا شامل ہے، یہ حلو، اور جو اس میں حلول پذیر ہو، چیز ڈالی گئی ہو، حلول کے معنی داخل کی گئی ہو، ڈالی گئی ہو، اناج میں سے، اطعمہ میں سے، جو بھی شے ہو، غلے میں سے، تو جو چیز میں پڑتی ہے مراد یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تبیع الدرہم بالدرہمین ولا الصاع بالصاعین، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک صاع بھرا ہوا اناج سے وہ دو صاعوں کے بدلے میں نہ بیچو، کیونکہ کم سے کم پیمانہ شریعت طیبہ میں صاع اور نصف صاع ہے۔ ہاں، نصف صاع سے کم تر کوئی شرعی طور پہ عام طور پہ پیمانہ نہیں ناپنے کے لیے، تول کے لیے تو اس سے کم بھی، لیکن ناپنے کا جو معاملہ ہوتا ہے اور کیلنے کا اندازے کا تو وہ کم سے کم پیمانہ نصف صاع ہے۔ تو حکم یہ آیا کہ ایک صاع بمقابلے دو صاع کے فی ما یحل الصاع و فی ما یجابرہ، جو بطور مظروف کے اس میں چیز رکھی ہوئی ہے تو وہ مظروف مراد ہے۔ صاع مظروف بمقابلے دو صاع مظروف کے جائز نہیں ہے کیونکہ ربا ہو جائے گا، اور باقی حقیقت تو حقیقت یہاں مراد نہیں۔ جب حقیقت مراد نہیں تو اس لیے وہ خاص صاع چاہے پلاسٹک کا بناؤ یا لکڑی کا بناؤ، پیالہ برتن ہو، وہ ایک برتن میں مقابلے دو برتنوں کی سب کہتے ہیں جائز۔ تو مجاز کو یہاں مراد بنا لیا گیا، جب مجاز کو مراد بنا لیا گیا تو مجاز کو ہی پکا کر لو اور وہی اس سے مراد لو۔ تو اس لیے کہتے ہیں اب اس کے بعد یہ بات عام ہو گئی فی ما یحلہ، کوئی بھی شے اس میں ڈال دی جائے، داخل کر دی جائے، وہ دنیا بھر کے کسی بھی اناج میں سے، اشیاء میں سے ہو، ذوات الامثال میں سے۔ کوئی جابرو جو اس میں مظروف ہے، بطور مظروفیت کے چیز پڑی ہوئی ہے اس ظرف میں، برتن میں، ظرف اس کے لیے صاع ہے۔ وَأَبَى الشَّافِعِيُّ ذَلِكَ وَقَالَ لَا عُمُومَ لِلْمَجَازِ۔ امام شافعی یہاں پہ عمومیت مجاز کے قائل نہیں ہے، ہمارے ہاں تعمیم فی المجاز جائز، اس لیے ہم نے اس قاعدے قانون کو عام کر دیا۔ وہ کہتے ہیں جناب عموم مجاز کے لیے مناسب نہیں، لأنه ضروری یصار الیہ توسعۃ للکلام،
جناب گویا ہم مجاز کی جانب جاتے ہیں انتہائی مجبوری میں اور انتہائی ضروری میں. کون فرماتے ہیں؟ امام شافعی فرماتے ہیں ہم مجاز کی جانب کیسے جاتے ہیں؟ انتہائی مجبوری میں اور انتہائی اشد ضروری میں. تو پھر اس کو مزید ہم توسعت بڑھائے تعمیم نہیں دیں گے، عام کر کے اس کو مزید توسعت نہیں دیں گے، کیونکہ یہ تو ہم نے بقدر ضرورت ایک چیز لی ہے، اور بقدر ضرورت جو آپ ایک چیز لے لیں تو اس میں پھر آپ توسیع نہیں کر سکتے. مجبوری میں ضروری میں جو آپ نے مانگے تانگے میں لے لیا تو اس مانگے تانگے کو پھر آپ عام نہیں کر سکتے ہو اور اس میں مزید گنجائش نہیں لا سکتے ہو، وہ اسی طرح ہی محدود رہے گا. یہ کون فرماتے ہیں؟ امام شافعی فرماتے وَهَذَا باطل. اور احناف فرماتے ہیں یہ ان کا فرمانا ہم اس کی تردید کرتے ہیں، ہم بالکل اس کو نہیں مانتے کہ جناب مجاز کی جانب مجبوری میں جاتے ہیں اور شدید ضروری میں جاتے ہیں. تو اصول یہ کہ الضرورت تقدر بقدر الضرورہ پڑھا ہے یا نہیں؟ یہ ضابط اور اصول ہے. الضرورت تقدر بقدر ضرورہ، ایک شدید نظریہ ضرورت کے تحت جو آپ اصول سے ہٹ کر ضابطے سے ہٹ کر کوئی کام کر رہے ہیں استثنائی، تو وہ اسی قدر آپ محدود کریں کہ اس سے آپ کی واجبی ضرورت ہی پوری ہو جائے، اضافی کی اجازت نہیں ہے. الضرورہ تقدر بقدر ضرورہ، جتنی آپ کی شدید ضرورت ہے تو اس نظریہ ضرورت کے تحت آپ ضروری اپنا حق اور حکم وصول کر لو، لیکن آگے تعمیم کی اجازت نہیں. پھر وہ ضروری اور مجبوری کیا ہوئی؟ کیونکہ تعمیم اور تخییر اور گنجائش یا پھیلاؤ یا شیوع اور یا تعمیم یہ تو مرضی کی بات ہے، یہ تو کشائش کی بات ہے، یہ تو سہولت کی بات ہے، نہ کہ مجبوری والی صورت. مجبوری میں تعمیم نہیں دی جاتی، مجبوری میں جتنی اس کی اشد ضرورت ہے بس وہی اس کو چاہیے، وہ اسی کے وصول کرنے میں لگا ہوتا ہے، کسی نہ کس طریقے سے میری وہ اشد ضرورت پوری ہو جائے. اس لیے کہتے ہیں آپ کا یہ کہنا کہ ہم صرف اور صرف ضروری میں مجبوری میں ہی جائیں گے مجاز کی جانب، یہ بات ناقابل تسلیم ہے. ھذا باطل، ہم نہیں مانتے اس بات کو، ہم نہیں مانتے، ناقابل تسلیم ہے. اور کیوں ناقابل تسلیم ہے؟ لأن المجاز موجود فی کتاب اللہ تعالی واللہ تعالی یتعالی عن الحجز والضرورات. اللہ کے کلام میں جا بجا فرمایا یہ مجاز موجود ہے، جبکہ الہ العالمین تو اس طریقے سے مجازیات سے مبرہ اور منزہ ہے. تو پھر کیسے کہا گیا کہ جناب یہ گویا کہ مجبوری ہے اور ضروری ہے تو اس لیے مجاز کی جانب جائیں گے؟ تو اس لیے یہ فرمان ہم نہیں مانتے. فرمایا قرآن اور سنت میں دونوں میں فرمایا اس طریقے سے گویا کہ مجازیت آئی ہے. انبت الربیع البقلہ، کیا کہتے ہیں؟ کوئی رہے نا، انبت الربیع البقلہ، کیا کیا؟ ربیع نے، فصل ربیع نے، فصل بہاران ہے، اگادی بقل کو، بقل جانتے ہو؟ من بقلها وقصائها وفومها وعدسها. تو یہ بقالہ والے، سبزی دکان کو کہتے ہیں بقالہ والے عربی میں، آج بھی کہتے. تو یہ سبزیاں اور سبزی اگا دی ہے اس پانی نے. تو بظاہر تو انبات کس کا کام ہے؟ الہ العالمین کا کام. کون اگاتا ہے؟ الہ العالمین. کلا لما یقضی ما امر فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. یہی یہاں ابا سے مراد وہی سبزی. متاعا لکم ولأنعامکم، یہاں اللہ فرماتے ہیں ہم نے کیا. کس نے کیا ہے؟ ہم ہی اس طرح کر کے دینے والے. اور کون ہے؟ فرمایا حبہ کو پھاڑنے والا، گٹھلی کو پھاڑنے والا، اناج کے دانے کو پھاڑنے والا، اور اس میں سے اس طریقے سے ہری ہری لطیف پیلی پیلی سوئیاں برآمد کرنے والا، اور یہ ہری خوبصورت بالیں برآمد کرنے والا کون ہے؟ فرمایا ہم ہی ہیں.
اور یہاں کہا جاتا ہے انبت الربیع البقلہ کہ جناب ربیع نے برسات نے اور برسات کے مہینے نے اور موسم نے اگا دیے جناب سبزوں کو اور سبزیوں کو، تو یہ مجازی نسبت ہے، دونوں بولا جاتا ہے جناب۔ اس طریقے سے امیر جی نے اور فلان ناظم جی نے آج سابع والوں کو روزی دے دی، روٹی دے دی، تو ظاہر روزی دینے والا کون ہے؟ الہ العالمین۔ لیکن کہا جاتا ہے امیر نے جیش کو روزینہ دے دیا، جب ان کو تنخواہ دے دی جاتی ہے کہا جاتا ہے روزینہ دے دیا، ایک ہی معنی ہے، وہی روزی کے معنی میں یہ دے دیا ان کو، تو روزی دینے والا تو اللہ، اور بظاہر جو مجاز میں جو سبب بنتا ہے کہا جاتا ہے اس نے اس کی روزی روٹی کا ذمہ لے رکھا ہے، ورنہ وہ تو بے روزگار ہے، نکما ہے، حرام ہے، کسی کام کا نہیں ہے، فلاں اس کے عزیز و قریب نے اس کا ذمہ لے رکھا ہے، تو ذمہ تو اصل الہ العالمین کا ہے، لیکن بظاہر اسباب میں اس طرح کہا جاتا ہے، یہ سارا مجاز ہے، اور مجاز کا استعمال موجود ہے اللہ کے کلام میں بھی، احادیث میں بھی، ہر جگہ موجود ہے، محاورے میں بھی۔ تو اس لیے فرماتے وَمِنْ حُكْمِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ اسْتِحَالَةُ اجتماعِهِمَا مُرَادَيْنِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ، ہاں دونوں بیک وقت مراد نہیں لے سکتے، بتا دیا حقیقت کی طرح اس کو بھی مراد و مقصود بنا کے پھر لاؤ گے استعمال میں تو صحیح ہے، لیکن حقیقت کو یا مجاز کوئی بھی لو اسی کو اپنا ماتوی اہم بنا لو اور مقصود اہم بنا لو اور ہدف اعظم بنا لو، اسی کو، اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگے۔ ہاں کہتے ہیں بیک وقت آپ دونوں کو استعمال نہیں کر سکتے ہو، بیک وقت آپ حقیقی معنی بھی لو مجاز بھی لو، یہ نہیں ہو سکتا۔ كما استحال ان يكون الصوب الواحد واللابس ملكا وعارية في زمان واحد، جیسے ایک بندہ ہے، ایک صوفی ہے اور اس نے ایک قمیض سے بتن کر رکھی ہے، صوفی کی قمیض ہے خاص قسم کی، ریشمین قمیض ہے، طویل ریشمین والی خاص قمیض ملی ہے اس کو، انعام میں ملی، کارنامہ اچھا اس صحیح ہے، صوفی اس کا بھی کارنامہ اچھا، اونگ رہا ہے، قریب ہے، نیند کی وادی میں کھو جاوے، تیاری کر رہا ہے، اس کو انعام میں قمیض ملی تھی، ریشمین قمیض، طویل ریشمین والی قمیض، دفتر نظامہ سے خلط کے طور پہ، خلط قابلیت کے طور پہ یا خلط نالائقیت کے طور پہ، کہتے ہیں خلط فاخرہ، تو یوں لباس فاخرہ، اور لباس فاخرہ کیا گلے ایک جبہ شریف اس کو مل گیا تھا، جبہ بند کر دیا گیا تھا، سکہ بند کر دیا گیا تھا اور دستار بند کر دیا گیا تھا، انعام ملا اس کو، انعام میں اس کو جبہ ملا، لوگ دیکھے کہتے اوہ جاء الصوفی والجبات، جاء البرد والجبات، یہ سے مشہور ہو گیا، وہ جبہ ملا ہے اس کو، تو کہتے ہیں اب یہ کہتا کسی سے کہتا یہ پوچھتے ہیں جانے اس سے واہ واہ کیا جبہ ملا تجھے، تو ایک اس سے پوچھتا ہے کتنے میں لیا، کہتے 10,000 میں لیا ہے ملکن ہے، پھر اس سے کوئی اور پوچھتا ہے دوسرا صوفی صحیح بتا، تو کہتا ہے کہ یہ انعام میں ملا، میں نالائقی میں اول آیا ہوں، اور پھر کبھی کہتا ہے تیسرے نے گلی میں پوچھا اس سے کہتا ہے جناب یہ کرائے پہ لایا ہوں ڈیکوریشن والوں سے، جیسے وہاں دولہا کے لیے امامے ملتے ہیں کرائے پہ، اچھا دولہا کی شیروانی ملتی ہے امامے کرائے پہ، تو یہ میں لایا ہوں، وہ زبردست قسم کی پگڑی اس کی ہوتی ہے نا طلفدار والی، یہ کہنے لگے جبے بھی آج کل ملنے لگے شیوخ والے جبے، یہ میں کرائے پہ لایا، کبھی کہتے ہیں عاریت میں مانگے کے تانگے میں بیٹھ کے لایا عاریتن، تو لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا ہے، کیا لقب دیں گے اس کو، اوہو یہ اس لیے کہ ایک لباس ہے، تو ایک لباس بیک وقت وہ ایک ہی کیفیت میں ہو سکتا ہے، یا تو ملکن ہوگا یا عاریتن ہوگا یا اجارتن ہوگا، سمجھتے ہو،
یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی دانے پہ، ایک ہی ٹاپو پہ ایک ہی لباس ہے اور بیک وقت اس میں یہ ساری کیفیتیں پائی جائیں۔ تو اگر کوئی کہے کہ جناب میں حقیقت اور مجاز کو جمع کرتا ہوں، یہ جمع کرنا ہوا آگ اور پانی کو، جمع کرنا ہوا دن کو اور رات کو، یہ کیسے ہو سکتا ہے فرمایا؟ اور متباہنین کو کوئی جمع کرنا ہوا تو یہ ایسا ہی ہے، اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ لابس کے جسم پہ لباس ایک دن میں وہ 1000 نام بدلے اور 1000 کام بدلے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلِهَذَا كَانَ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ، اسی وجہ سے امام محمد فرماتے جامع صغیر میں لو ان عربیا لا ولا علیہ، وہ عربی کے جس کے ذمے پہ کوئی ولا نہیں ہے، ولا موالی وغیرہ عام طور پہ گویا کہ عجم میں ہوتی، اس لیے عربی کی کیل لگا دی۔ موالی کون کہلاتے تھے؟ عرب کے ہاں یہ موالی، یہ چرسی موالی نہیں تمہارے والے ہیروئنچی، بلکہ یہ ولا سے مراد عجم والے جو بعد میں اس طرح فتح کیے گئے، تو اولاً زار غلام بنا لیے جاتے، عن وطن جو فتح ہوتے تھے اور بعد میں پھر یہ آزاد ہو جاتے تھے، تو اس لیے ان سب کا نام موالی پڑ گیا۔ یہ ان کے یہاں ایک خاص فرق تھا فاخرانہ کہ ہم عربی النسل ہیں اور عجم والے جتنے ہیں وہ ہم نے زبردستی گویا اس طرح تلوار کی نوک سے ان کو فتح کیا ہے، اولاً ان کو غلام بنایا گیا، بعد میں پھر ترحم کر کے اور یا کفارات میں فدیوں میں ایک ایک کر کے آزاد کر دیے گئے۔ تو عجم کے لیے یہ ولا کا لفظ استعمال کرتے، موالی عربی وہ ہے جس کا کوئی ولا نہیں، ایسے کوئی غلام نہیں۔ اوصى بثلث مالی لموالیہ وَلَهُ مُعْتَقٌ وَاحِدٌ فَاسْتَحَقَّ النِّصْفَ، ایسی صورت میں کہتا ہے اس نے کہا اس کے ذمے کوئی ولا نہیں ہے، اس نے کہا میرا اوصى بثلث مالی لموالیہ، یہ مال میرا دے دیا جائے، میرے موالی کو دے دیا جائے، اور یہ میرے غلاموں میں تقسیم، غلام ایک تھا اس کو آزاد کر چکا ہے، اس کو ولا عطا بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ ولا عطا، ایک ولا موالات، وہ اسلام سے قبل آپس میں دو بندے اس طرح بھائی بندی کر لیتے تھے، ہم آپس میں بھائی گئے ہوتے تھے، اور اگر تو مر گیا میں تیرے مال کا وارث، میں مر گیا تو میرے مال کا وارث، اور کسی کو وارث نہیں بنائیں گے، وہ مولا موالات ہوتا تھا، موالات دوستی میں ایک عہد ہو جاتا تھا۔ یہ مولا عطا ہے، مولا عطا کا معنی یہ ہے کہ جس غلام کو آپ نے آزاد کیا ہے وہ مولا عطا کا یہ بن جاتا تھا، مالک اس کا مولا عطا کا بن جاتا، جیسے باپ ہوتا، محسن ہوتا تھا، اس کو آزاد کر دیا، نئی زندگی دے دی آزادی والی، پہلے گویا کہ وہ آدھا زندہ تھا، غلامی میں آدھی زندگی تھی، اس نے آزاد کر دیا، پوری زندگی دے دی، تو یہ گویا ایک محسن باپ کی طرح اس کا ہوتا تھا۔ حکم یہ تھا کہ اگر یہ غلام آزاد کردہ یہ مر جائے، کوئی اس کا وارث نہ ہو، آج بھی حکم یہی ہے، اور کوئی اس کا وارث نہ ہو تو مولا عطا کا جس نے اس کو آزاد کیا تھا بطور باپ کے ہو، مجازی باپ، وہی اس کا وارث ہوگا، اور یہ وارث نہیں بنے گا اپنے مولا کا، اس لیے کہ اس کے اپنے ورثہ ہوں گے، اس پہ تو ایک احسان ہو چکے، اس کو آزاد کر دیے، وارث کیوں بنے گا؟ کوئی خونی رشتہ تو نہیں ہے، لیکن وہ بنے گا، وہ اس کا ایک محسن ہے اس لحاظ۔ بہرحال یہ تو وراثت کی بات تھی، یہاں تو وصیت کی بات ہے، وصیت کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اوصى بثلث مالی لموالیہ، کہا میرے مال کا ثلث 1/3 دے دیا جائے میرے موالی میں، میرے آزاد کردہ غلاموں میں۔ وَلَهُ مُعْتَقٌ وَاحِدٌ، پتہ چلا اس کو تو ایک ہی معتق، موالی نہیں، جمع نہیں، ایک ہی موالی میں سے ایک ہی مولا ہے، مولا عطا کا، جس کو آزاد کر چکا ہے۔ فاستحق النصف، تو کہتے ہیں اب اس طریقے سے وہ اس کے نصف کا وارث ہو جائے گا۔ کان الباقی مردودن، وصیت کے جو ثلث ہے، ثلث کے نصف کا یہ ہو جائے گا، مستحق ہو جائے گا۔ ثلث ہے مثلا، وہ ثلث جو ہے وہ گویا کہ 5 لاکھ بن رہا ہے، تو اس ثلث کے نصف کا 2.5 لاکھ ہے، یہ وارث ہو جائے گا، 2.5 لاکھ بچ گئے۔ کان الباقی مردودن الی الورثہ، یہ باقی جو 2.5 لاکھ بچ گئے یہ واپس ہوں گے ورثہ میں۔
ولا يكون الموالی مولا، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ جناب اس کا جو آزاد کردہ غلام تھا مولا عطا کا والا، اب ظاہر وہ آزاد ہو گیا، اس کی آزادی کے بعد آزاد کر دیے اس نے 5 سال پہلے، اس کو 10 سال پہلے اس نے آزاد کر دیا تھا، پھر وہ آزاد مر بن گیا، وہ بھی پھر غلام خریدتا رہا بیچتا رہا، آزاد ہو گیا اس کی طرح، پھر اس نے بھی اس طریقے سے بعض غلاموں کو خریدا اور آزاد کر دیا تھا، تو اس کے بھی آزاد کردہ غلام ہو گئے۔ تو کہتے ہیں اب چونکہ ہم ایک کو ہی لیں گے، حقیقت کو لیں گے، پھر مجاز کو نہیں لیں گے، اور مجاز کو لیں گے تو پھر حقیقت کو نہیں لیں گے۔ یہاں حقیقی موالی موجود، اس کا براہ راست آزاد کردہ غلام نصف اس کو مل گیا، جب نصف اس کو مل گیا تو باقی ماندہ ایسا نہیں کریں گے کہ اب اس کا یہ جو غلام ہے، کسی زمانے میں غلام تھا آزاد شدہ اس مرحوم کا، دوبارہ جب وہ آزاد ہو گیا، اس نے بھی کسی کو آزاد کیا تھا، تو اس کا کوئی آزاد کردہ اور باقی نصف اس کو دے دیا جائے، جو گویا کہ پہلے والے محسن کا قسم کا پوتا بن رہا ہے۔ ہاں، اس لحاظ سے تو جو اس کے قسم کا پوتا بن رہا ہے پہلے والے محسن اور موتق کا، تو گویا کہ ان کو نہیں ملے گا، بلکہ کیا کریں گے، واپس کر دیں گے اور وارثوں کو دے دیں گے نصف۔ یہ مثال دے دی آپ کو، لأن الحقیقت اریدت بہذا اللفظ، کیونکہ لفظ سے یہ معنی باہر مراد لے لیا گیا، حقیقی طور پہ اس کے موالی آزاد کردہ، فبطل المجاز، تو اب موالی کے موالی میں اگر جائیں گے تو یہ تو آپ مجاز کی جانب بھی گئے، بیک وقت آپ نے حقیقت کو بھی لے لیا، مجاز کو بھی، یہ نہیں ہو سکتا، سمجھ رہے ہو بات؟ تو اس لیے کہتے ہیں آپ حقیقت کے معنی کو لے کر اس کے آزاد کردہ قریب والے غلام کو نصف ملے گا، اور چونکہ وہ ایک ہے اس نے تو موالی جمع بولا، تو اس لیے اب اس کو ملے گا اپنا ایسا جتنا بنتا ہے، اور باقی وہ واپس کر دی جائے گا وارثوں میں، نہ کہ آگے موالی کے موالی کو دیں گے۔ اگر موالی کے موالی کو آگے دیں گے تو یہ ہو جائے گا مجاز حقیقت دونوں کو جمع کرنا، اور یہ غلط ہے ہر حال میں۔ وَإِنَّمَا عَمَّهُمُ الْأَمَانُ، کتنا وقت بج رہا ہے؟ ہاں 5 منٹ، چلو سوال ہے جواب، اس کو پھر پڑھ لیں۔ سوال اٹھتا ہے پھر اس کا پھر جواب دو گے، دیکھنا تم غور کرنا اور سوال بتانے انشاءاللہ کہ کیا سوال بنتا ہے۔